جس زمانے میں ہم رہ رہے ہیں اس زمانے کے متعلق پیشن گویاں ہیں، وہ پیشن گویاں فرمائی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان پیشن گویوں کو محدثین نے معجزات میں شامل کیا ہے۔ کس میں؟ جیسے آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، یہ معجزہ ہے۔ 4 آدمیوں کا کھانا 1400 نے کھایا، یہ معجزہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں آئے، آپ نے ان کو ایک کام پر بھیجا تھا، وہ جب واپس آئے تو لنگڑاتے لنگڑاتے آئے۔ آپ نے فرمایا کیا بات ہے، آپ اس طرح کیوں چلتے ہیں؟ انہوں نے اپنا امامہ شریف اتارا تھا اور اپنی ٹانگ کو باندھا تھا مضبوط۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہاں سے آ رہا تھا جہاں آپ نے مجھے بھیجا تھا، تو میرا پاؤں رات کے اندھیرے میں کسی گڑھے میں چلا گیا اور میں گر گیا تو ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں اس کے پاس جاؤں جو ہڈی کا جوڑنے والا ہے، پہلے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں اور آپ کو اطلاع دوں۔ میں نے وہ کام کر لیا۔ تو آپ، چونکہ آپ ہی نے بھیجا تھا نا کام کو، آپ نے فرمایا کہ کھولو، تو انہوں نے امامہ کھولا تو دیکھا کہ اس کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ تو آپ نے اپنے دستہ مبارک سے اس کو ایسے اوپر سے پھیرا، دستے مبارک، اسی وقت ہڈی جڑ گئی۔ حضرت عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی تو معجزہ ہی ہے نا۔ آپ نے فرمایا جاؤ۔ ایسے ایک جنگ میں ایک صحابی اپنی آنکھ لے کر آیا، بعض روایتوں میں تو وہ ہاتھ پر لے کر آیا، بعد میں کہ وہ تو آنکھ باہر آ چکی تھی، تیر لگ گیا تھا۔ کیا؟ آپ کی خدمت میں آیا، آپ نے اپنا دست مبارک سے اس کے پھر یہ آنکھ جو ہے اس میں جگہ میں رکھ دی، کھول میں رکھ دی، اور اوپر سے دست مبارک سے یوں کر کے فرمایا جاؤ لڑو۔ آنکھ اسی وقت درست ہو گئی۔ کتابوں میں لکھا ہے، آپ تو 2 آنکھیں ہیں نا، جب وہ شخص بوڑھے ہو گئے تو جو دوسری والی آنکھ تھی جس پر ہاتھ نہیں لگا تھا، جو زخمی نہیں ہوئی تھی، اس میں تو روشنی کم ہو گئی، بڑھاپے کی وجہ سے ہو جاتا ہے نا۔ یہ والی آنکھ تھی جس کو آپ نے دست مبارک لگا کے پھر جوڑ لگا دیا تھا، اس میں روشنی برقرار رہی برابر، بڑھاپے میں بھی۔ اس طرح سے بہت سارے معجزات آپ نے دکھائے۔ اونٹوں نے آپ کے ساتھ کلام کیا، ہرنی نے آپ کے ساتھ کلام کیا، پتھر آپ کو سلام کرتے تھے، درخت آپ کو سلام کرتے تھے۔ آپ نے درخت کو بلایا، وہ درخت آ گیا۔ وہاں مکہ شریف میں مسجد جن کے قریب ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے مسجد شجر۔ کیا؟ شجر میں درخت۔ حضرت اسامہ کو ایک موقع پر آپ نے فرمایا اسامہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں آدمی اپنی ضرورت پورا کر سکے، کھلا میدان ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کنارے پر وہ درخت ہے، اس کو بلاؤ، اس سے کہو کہ محمد رسول اللہ بلا رہے ہیں۔ تو درخت کو کہا کہ حضور بلا رہے ہیں۔ تو روایتوں میں آتا ہے وہ درخت جڑوں کے ساتھ آیا۔ کیا؟ یوں کر لے، وہ درخت نے خود، جیسے ہم کسی درخت کو ہلائیں باہر نکالیں، جڑوں کے ساتھ نکلے گا نا، تو جڑوں کے ساتھ آیا۔ پھر فرمایا وہ دوسرا درخت اس کو بھی بلاؤ، تو اس کو بلایا، وہ بھی آ گیا۔ دونوں درخت ایسے مل گئی، جیسے ایک جھاڑی سی بن گئی۔ آپ نے فرمایا اسامہ پتھروں سے کہو کہ جمع ہو جاؤ۔ پتھروں سے کہا پتھروں جمع ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر جمع ہو گئے تو ایک قسم کی جو کوٹھری سی بن گئی، خود بخود پتھر جمع بھی ہو گئے اور ایک دوسرے کے اوپر لگ گئی، جیسے وہ راج مستری ترخان وہ دیوار بناتا ہے نا، ایسے دیوار۔ آپ تشریف لے گئے، واپس آئے، آپ نے اسامہ سے فرمایا اسامہ درخت نے کہا اپنی جگہ پر جاؤ، تو دونوں درخت اپنی جگہ پر گئے۔ تو جیسے وہ پہلے تھے ویسے زمین کے اندر ان کی جڑیں چلی گئی۔ پتھروں سے فرمایا پتھروں سے کہو جاؤ اپنی جگہ، تو پتھر بھی اپنی جگہ چلے گئے جہاں تھے۔ تو بہرحال یہ تو معجزات ہیں، عملی معجزات۔ قرآن مجید آپ کا علمی معجزہ ہے، احادیث شریف آپ کے علمی معجزات ہیں۔ یہ ایک لمبی بحث ہے کہ احادیث کیسے معجزات ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ ایسا کلام کسی نے نہیں کیا جیسا کلام فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔